بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہراج یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ بالآخر چوپٹ راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا اور درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان بدبختوں نے چوپٹ راجہ کے روبرو اس مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج، اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہے، ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر چوپٹ راجہ بہت برہم ہوا اور ان سے کہا، جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا عدم اور وجود دونوں برابر ہیں۔ اس دوران ایک جادوگر نے چوپٹ راجہ سے کہا، اگر ایک ترکیب پر عمل کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ چوپٹ راجہ نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگر نے کہا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت زائل ہو جائے گی اور پھر تو ہمارے پاس جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ چوپٹ راجہ نے جادوگر کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ چوپٹ راجہ کی سیاسی چال تھی اور وہ اپنے منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر چوپٹ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا، کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمتگاروں نے چوپٹ راجہ کی نظر قبول کی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ درویش نے خدام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خدام نے عرض کیا، راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔ درویش نے خان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی درویش کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ فرما کر درویش نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ درویش کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین پر لرزنے لگی۔ سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر چوپٹ راجہ کے قلعہ کی بنیادیں الٹ گئی تھی۔ سینکڑوں منکرین ملبے میں دب کر ہلاک ہو چکے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت سید لال شہباز قلندر تھے، جن کے ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشان کھرٹ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے خوف سے جو طوائفیں ترک سکونت اختیار کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھی، انہیں سکون قلب میسر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں۔ آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف میں 649 ہجری میں تشریف لائے اور اس ضمن میں انہوں نے ایک فارسی شعر سے تاریخ نکالی ہے۔ چوں باز آشیانہ قدس شہباز، سیوستان را نمودہ جنت آسا، خود تاریخ آن از روی اخلاص، نمود آفتاب دین گفتہ۔ اخلاص کے پہلے حرف الف کے عدد آخری مصرع کے عدد سے جمع کیے جائیں تو 649 ہجری برآمد ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیر و سفر کرتے ہوئے ٹھٹھا پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات پیر پٹ سیوی سے ہوئی۔ پیر پٹ نے
642 ہجری میں وفات پائی، اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سندھ میں وارد ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد 649 میں سیون میں آ کر قیام کیا۔ تاریخ مصنوعی اور تاریخ فیروز شاہی میں ملتان کے گورنر سلطان محمد سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے۔ سلطان محمد غیاث الدین بلبن کے فرزند تھے اور 669 ہجری میں ملتان کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال 661 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 661 ہجری سے پہلے ملتان گئے تھے، جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی زندہ تھے، اور 669 کے بعد بھی ملتان گئے تھے جب سلطان محمد ملتان کے گورنر تھے۔ سیون میں آنے سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر نے لکی میں حضرت سید صدر الدین سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا، آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے ساتھ دے دیجئے تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت سید صدر الدین نے اپنے پوتے حضرت سید صلاح الدین کو دے دیا۔ سید صلاح الدین کو ہی حضرت لال شہباز قلندر کے دربار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر اپنے تینوں احباب بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین سرخ بخاری اور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہمراہ حضرت سید صدر الدین سے ملے تھے۔ بہرحال سیون آنے سے پہلے سید صدر الدین سے ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ لال شہباز قلندر کے آنے سے پہلے سیون کی سرسبزی اور شادابی میں کمی ہو گئی تھی، لیکن آپ کی آمد سے یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثنا خواں ہو جائے۔ لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی تھی۔ اصلاحی و تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی تھی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارے کے دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کی تعلیم دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ جگہ جگہ گھومتے رہے۔ تحفۃ الکرام اور لب تاریخ میں ہے، لال شہباز قلندر بہاؤالدین زکریا ملتانی اور بابا فرید الدین اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں تحفۃ الکرام میں لکھا ہے، رکن پور حضرت شاہ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومروزات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد روٹی دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ درود کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے بھی ملے تھے اور وہاں بھی گئے تھے، تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کی اولاد کا سندھ میں آنا جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد میں آئے ہوں۔ مشہور پہاڑ ہے حاجی منگ نامی ایک اہل بزرگ وہاں مدفون ہے جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہم اثر تھے۔ اس کے علاوہ حاجی منگ پہاڑ میں حضرت لال شہباز قلندر کی کندری نامی ایک نہر بھی ہے، جس کے دونوں اطراف میں فرحت بخش باغات اور فقیروں کے پر سکون آستانے ابھی بھی ہیں۔
منگو پیر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول میر علی شیر قانے حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ یہ تو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لیے کی ہوگی، کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیدرآباد کے قریب گنجا تکر کے نزدیک غلام حسین میں حضرت لال شہباز قلندر کے چلہ کی جگہ مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ نے حیدرآباد کی طرف بھی سیر و سیاحت کی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں ساجن سوائی میں طارق الطویل سے بھی ملاقات کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ٹھٹھا کے پیر پٹا سے بھی ملاقات کی۔ مولانا عبد القادر نے تصنیف حدیقت الاولیاء میں لال شہباز قلندر اور پیر پٹا کے درمیان تعلق کو یوں بیان کیا ہے: شیخ پٹا سرور سلطان دین، فارس میدان عرفان و یقین، واصل حق صاحب صدق و صفا، مظہر مجموعہ انوار حق، در من غار جبل مائی گرفت، لال وش در سنگ خار جا گرفت، از خلائق دور با حق در حضور، مخفی از چشمہ چون در دیدہ نور، کس بنودا مطلع بر حال شان، گوہر بودا نہائے در جوف کاں، اتفاقاً شیخ عثمان شہباز، آل شہ سردار دین سرفراز، ہمراہ شیخ الشعور صدر الدین شیخ ذکریہ بہاء الدین امین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر، شیخ بہاء الدین ذکریہ اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ شیخ پٹا یقین ہے حضرت شیخ بہاء الدین ذکریہ ملتانی کے مرید ہوئے۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے شیخ بہاء الدین ذکریہ ملتانی اور ان کے فرزند کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لال شہباز قلندر سیوت سے لاہور بھی گئے، وہاں سے ہنگلاک، پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تحفۃ الکرام نے بھی کیا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کا پیغام ان لوگوں کے سر جاتا ہے جو اسلام کی ترویج کا کام کیا کرتے تھے، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے علاقے سے اس وقت بر صغیر کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے بر صغیر کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ مسلمان حملہ آوروں کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پشت پر ہزاروں سپاہی ان کے پشت پر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے زور بازو پر بر صغیر کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا، یہاں اپنی عملداریاں قائم کی۔ اسلام اس خطے کے لیے ایک نیا مذہب تھا، اور جس طرح سے مسلمان حملہ آور یہاں وارد ہوئے تھے، مقامی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شکل پرتشدد مذہب کے طور پر بن چکی تھی۔ بعد میں اسی اسلام کا پیغام بر صغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا، اور کم و بیش ہر علاقے کے لوگوں نے اس پیغام کا اثر قبول بھی کیا۔ اس پیغام کے اثر پذیری کا سہرا حملہ آوروں کے سروں کے ساتھ ساتھ صوفیوں، درویشوں اور عالموں کے ہاتھ بھی جاتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے ہجرت کر کے نسبتاً نئی زمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بزرگ دراصل مٹی ہوئی ہستیوں کے مالک تھے۔ ان کا رہنا سہنا نہایت عاجزانہ تھا، جہاں بھی انہیں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، پیار و محبت، امن و دوستی اور احترام کی باتیں شروع کر دیتے۔ مقامی لوگوں نے ان بزرگوں کی ذات میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کی اور دھیرے دھیرے ان کے پاس جمع ہوتے چلے گئے۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو برسوں سے نظر انداز ہوتے چلے آ رہے تھے، کبھی دھرم کی بنیاد پر، کبھی ذات پات کی بنیاد پر، کبھی قبیلے کی بنیاد پر۔ ان دھتکارے ہوئے لوگوں نے جب اپنے لیے پیار، محبت، امن، دوستی، احترام کے الفاظ سنے تو انہیں یہ بے حد میٹھے لگے۔ ان کے کان ہزاروں سالوں سے یہ بول سننے کو بےتاب تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان بزرگوں کے آشیانے آباد ہوتے چلے گئے، اور یوں اسلام کے پیغام نے بر صغیر کی زمین میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی۔
انہی ہستیوں میں ایک بزرگ سید عثمان مروندی بھی تھے، جن کا اصل نام سید عثمان تھا، اور دنیا انہیں لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مشرق وسطی کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ یہ موجودہ افغانستان کے علاقے قندھار کا قریبی علاقہ تھا، مگر آج کل پیارے دوستو یہ آذربائیجان میں شامل ہے۔ ان کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے تھے۔ سید عثمان نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب ان کا میلان طریقت و معرفت کی طرف ہوا تو انہوں نے مروان سے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جوناگڑھ کے سفر بھی اختیار کیے۔ بالآخر حضرت بو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ 1274 عیسوی میں اپنی وفات تک سیون شریف میں ہی مقیم رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک بہترین شاعر، الحاد دان اور فلسفی بھی تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، پشتو، پنجابی، ترکی، سندھی، ہندی اور سنسکرت سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ہندو لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھولے لال کی نسبت دریائے سندھ ہے، اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورن کا سندھ میں آنے والا اوتار قرار دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جھولے لال کو حضرت خواجہ خضر بھی قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی عقیدت اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ مچھیرے حضرات اس بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خواجہ خضر، اڈیرو لال اور امر لال بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں پر 17ویں صدی میں رہا کرتے تھے۔ ٹھٹھا کے ظالم حکمرانوں میں میرک شاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا تو ہندو دریائے سندھ کے کنارے آ گئے اور دریا سے مدد مانگی کہ انہیں نجات دلائے۔ نتیجتاً دریا میں ایک صورت پیدا ہوئی جس نے بتایا کہ نصر پور میں ایک عمر رسیدہ جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آ کر ان کی مدد کرے گا۔ اس بچے کا نام اڈیرو لال رکھا گیا۔ انہیں جھولے لال بھی کہا جانے لگا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جھولا خود بخود ہلتا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے بحث کی اور اس سے اس کی غلطی کا احساس دلایا، جس پر انہوں نے ہندوؤں کو اپنی حکومت میں عزاداری کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ہندو لال شہباز قلندر کو اپنے اسی دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں اور انہیں جھولے لال کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات تاریخی طور پر ایک نہیں ہیں لیکن یکساں تصور کی حامل ہیں۔ شہباز قلندر کے ماننے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ کتاب واکنگ ود نانک کے مصنف ہارون خالد لکھتے ہیں، گویا 47 میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت ہی نہیں کی، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کے پناہ گاہ میں جو کبھی اس دالان سے پھیلی ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ اس دالان تک سمیٹے ہوئے 3 اور دوست بھی تھے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، بابا فرید گنج شکر اور سید جلال الدین سرخ بخاری۔ ان چاروں کو 4 یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 4 یار سندھ اور ہند میں اسلام کی اشاعت کے سرخیل قرار پائے۔ لال شہباز قلندر کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ باکمال شاعر بھی تھے۔ ہر سال اسلامی مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو سیہون شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے، ہر فرقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کے عرس کے موقع پر 3 جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک کی قیادت مقامی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عقیدت مند کرتا ہے، جبکہ 2 جلوس ہندوؤں کی قیادت میں نکلتے ہیں اور مزار کا ایک مجاور ہندو بھی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و واقعات کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر
عالی النسب تھے، آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا، آپ کا خاندانی تعلق چند واسطوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت سید عثمان مروندی اپنے خاندانی اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحت سخاوت کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید ابراہیم بن کبیر الدین ہے، جن کی ولادت جمادی الثانی میں مروان میں ہوئی۔ وہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ سید ابراہیم کبیر الدین کا نسبی تعلق جو کہ سادات خاندان سے تھا، اس لیے لوگ ان کی بے پناہ عزت اور بے پناہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں یاد الہی کے جذبات بے حد نمایاں تھے۔ جوانی کی ابتدائی ایام میں آپ کی سوچ پر یہ امر غالب تھا کہ شادی کیے بغیر زندگی کو راہ حق کی طرف لگا دیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی سے گریزاں تھے۔ پیارے دوستو، سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی دختر تھیں۔ آپ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، طبیعت میں درویشی اور قناعت پسندی تھی۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ آپ کی والدہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی، رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ اس ماں کی گود کا لال جب جذب و جلال کا جوہر بن کر سہمن پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم مروند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب متصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ اور عابدہ خاتون کہلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا وصال مروان میں ہوا اور وہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو دفنایا گیا۔ پیارے دوستوں، منقول ہے لال شہباز قلندر کے والد سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے تو آپ کو ان کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا اور آپ کو وہ جگہ دکھائی گئیں جہاں شہداء کربلا مدفون تھے۔ اس وقت جو زیارت کرنے لوگ آتے تھے وہ آپ سے ہی وہی جگہ معلوم کرنے کے لیے وہاں ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو یہ بشارت ہوئی کہ ہم آپ کو وہ باز دیتے ہیں جو ہمیں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام عطا کیا تھا۔ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ کے قلندر لال شہباز کی صورت میں ایک عالی مرتبت فرزند عطا ہوا۔ پیارے دوستو، تاریخ سندھ میں لکھا ہے، ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اس پر لال شہباز قلندر نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سید ابراہیم کبیر الدین کو یہ اشارہ ملا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا، اس کی بیٹی نیک خاتون تھی، اس نے بیٹی سید ابراہیم کبیر الدین کے نکاح میں دے دی۔ شادی کے موقع پر شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ابراہیم کبیر الدین کی زندگی کے شب و روز مروند میں گزر رہے تھے۔ آخر ایک وقت آیا کہ زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ زوجہ کی وفات کے بعد سید ابراہیم کربلا تشریف لائے۔ وہیں آپ کا مزار شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر میں سید ابراہیم جوابی یا ابراہیم مجاب کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ پیارے دوستو، لال شہباز قلندر کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مروند میں ہی سید ابراہیم کبیر الدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی روایت مشہور ہے، جب آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین کی شادی ہو گئی تو آپ 40 روز تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ گئے۔ جب 40 روز گزر گئے تو حق زوجیت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، شادی کے روز میں نے راستے میں چنے کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا،
تو میں نے اسے کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 روز تک اس ٹکڑے کا اثر میرے بدن میں رہا۔ جب کہ وہ اثر ختم ہوا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس قدر نیک اور پاک باز ہستی کی پشت مبارک سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب منتقل ہوئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین آپ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی سن ولادت کے بارے میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے۔ لب تاریخ کے سندھ کے مؤلف نے سال 583 ہجری تحریر کیا ہے۔ تذکرہ صوفیہ سندھ نے ولادت باسعادت 1177 عیسوی نقل کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم و معرفت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور سے آپ کی خدمت میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسی ہی با کمال ہستی کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ لال شہباز قلندر جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے تو ایک رات خواب میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار حاصل ہوا۔ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے فرما کر کہا، اے بیٹی، میں تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارا یہ ہونے والا بیٹا اللہ کا محبوب اور رب تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور شہرت یافتہ قلندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اے میری بیٹی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچا دینا اور اپنے جلیل القدر بیٹے سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اس بات کو اپنے دل میں راسخ کر لیا کہ میرا بیٹا اللہ کا برگزیدہ اور مقبول بندہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سید عثمان رکھا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام سید عثمان رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ایک مدت کے بعد ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا حضرت علی کا دیدار حاصل ہوا۔ آپ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے نیک اور صالح فرزند سے نوازے۔ اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرزند صالح نوازے گا، لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام عثمان رکھنا۔ جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اس کو لے کر مدینہ منورہ میں حاضری دے دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد عثمان غنی کے مزار پر حاضر ہونا اور ان کو سلام کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر کے والد نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں لال لباس زیادہ تر زیب تن فرمایا، اسی بنا پر لوگوں نے آپ کو لال کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو لال کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ لوگ آپ کے لال لباس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لال لباس پہننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ امام حسین اکثر لال لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لال لباس میں دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر لال لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس لال لباس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت لال شہباز قلندر نے لال کلر کو پسند فرمایا۔ باحوالہ پرواز قلندر۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق لال ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کی رحمت آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ پیارے دوستو، شہباز کے لغوی معنی کچھ اس طرح سے ہیں۔ شہباز کے معنی سردار اور باز کے معنی ہیں اڑنا، تو اس کا مخفف یہ ہوا اڑنے والوں کے سردار شہباز کا لقب بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے۔
روایت میں آتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کو عن قریب ایک باز ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت سید عثمان کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرہ النساء کی روایت کے مطابق جب آپ کو اپنے مرشد پاک سے خلافت کا اعزاز حاصل ہوا تو آپ کے شہباز کے لقب بھی مرحمت ہوا۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کلندر سیف السان شمس الدین اور مخدوم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلوم نہیں والدہ صاحبہ نے ہدایت فرمائی تھی یا پیر روشن ضمیر نے روحانی اشارہ کیا تھا یا ذاتی تقاضائے قلب تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اونچ پہنچ کر مسجد حاج میں چلہ معکوس کیا، درخت میں رسی باندھ کر شام سے کنویں میں لٹک جاتے تھے اور صبح کو مسجد کے مؤذن رشید الدین مینائی رسی کھینچ کر انہیں نکال لیا کرتے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو باوجود نقاہت کے دہلی کی راہ لی مشہور ہے کہ خواجہ یوسف چشتی صلاۃ معکوس کے عادی تھے، اور سلطان المشائخ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں نماز معکوس ادا فرمائی تھی۔ صلاۃ معکوس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ چشتیاں کے ہاں ایک نماز ہے جس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں۔ ہم نے سنت مصطفیہ اور اقوال نقحہ سے اس کی کوئی اصل نہیں پائی ہے، جس کی بنا پر ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ عالم، غالباً یہ اضافہ اب بعد ہے، ورنہ فوائد الفوائد میں ایسی غیر مستند بات نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ ہر اچھی بات مومن کا گم شدہ مال ہے۔ 40 دن کی صلاۃ معکوس کی روایت ہے، مگر عام صورت سے شہرت پائی ہے کہ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے 12 برس صلاۃ معکوس ادا فرمائی۔ ممکن ہے کہ صلاۃ معکوس سے مراد وہی اصول ہو جو چشتیوں کی خصوصیت ہے، جس کی تلقین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے ہر مرید سے فرمائی ہے کہ جو دل چاہے اس کے خلاف عمل کیا جائے۔ بہرحال مدن جو کچھ بھی ہو، مگر صلاۃ معکوس کو جوگیوں کی شین آسین نہیں سمجھا جا سکتا۔ رمضان کی دوسری تاریخ تھی۔ اسی روز شہید محبت خواجہ بختیار کاکی اوشی کی محفل میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی، مولانا شمس الدین ترک، مولانا کرمانی، بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور ذکر یہ تھا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینے کی زنگار اپنی قوت باطنی سے صاف کر کے ثقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہ ہو جائے۔ اسی دن اسی وقت حضرت فرید امید بہم کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے۔ داخل ہوتے ہی شوق و شعور اور علم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جدائی کی مدت مدید نے ایک دیوار کھڑی کر دی، نہ یہ کچھ کہہ سکے اور انہوں نے کوئی رخ دیا۔ مولانا شمس الدین ترک نے آداب مجلس کے مطابق بیٹھ جانے کا بھی اشارہ کیا، مگر خبر ناباشد کھڑے کے کھڑے رہے۔ بدحواسی سراسیمگی کی وجہ سے وہ طے نہ کر سکے کہ تعارف کی کیا صورت نکال لی جائے۔ مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کی یاد دلائی، النافع پڑھنے کا حوالہ دے یا تکمیل تعمیل کے بعد حاضر ہونے کی ہدایت کا ذکر کرے، اور پھر کیا انہیں معلوم کہ خیال ہو بھی یا نہ ہو، حیرانی و پریشانی کی اس حالت میں کانوں نے سنا۔ مولانا فرید سب کام ختم کر کے آئے ہو؟ سننا تھا کہ سر بش سجود ہو گئے۔ قدم لیتے ہی ایسا محسوس ہوا نہ حجاب رہا نہ معایرت رہی، درمیانی دیوار ہٹ گئی، مفارقت کا تصور جاتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مردان خدا ایسے ہی مدارج طے کرتے ہیں، مگر یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ محض فضل الہی پر منحصر ہے، لیکن ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صدق و خلوص ہی کے ذریعے مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے۔
معنی یہ ہوئے کہ صحیح نا تمام ہی فضل الہی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر چہار ترکی کلہ مرحمت فرمائی اور بے حد لطف فرمایا۔ شیخ الاسلام نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس سے پہلے بیعت رضوان کی تفصیل بیان کی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے بھیجا گیا تھا، اتنے میں افواہ اڑی، قید کر لیے گئے۔ مسجد میں جوش پیدا ہوا، نبی کریم نے کفار سے لڑنے کے لیے جملہ صحابہ سے بیعت لی، پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں بیعت لی کہ اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرض کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دست مبارک اس پر رکھا۔ غرض اس مثال سے سمجھایا کہ تجدید بیعت کی اسی دن سے بنیاد پڑی۔ اب حاضرین جلسہ کے سامنے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو تجدید بیعت سے مشرف فرمایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے تجدید بیعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ مدت فراق میں بظاہر دوری معلوم ہوتی تھی مگر روحانی صورت سے معیت رہتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے رتبہ ہے سو ان کو مشکل ہے، آنے واحد کے لیے وحشت میں ہی صحیح، مگر یہ خطرہ کیوں کرایا، کیوں خیال ہوا؟ بس اسی خطرے کی وجہ سے تجدید بیعت کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس خطرے میں اہانت کی صورت نکل سکتی ہے۔ راہ سلوک میں خطرات پر بھی گرفت کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا مرید کو موجودگی و عدم موجودگی دونوں میں یکساں طور پر پیر کی خدمت کرنی چاہیے، اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو وہ اور بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت والا لقب شکر گنج بھی ہے، اس کی 2-3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہو سکتی ہے مگر مستند یہ ہے کہ اسی موقع پر غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں ٹھہرے روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیاحت و مجاہدات کے بعد ابھی حال ہی میں چلہ معکوس کیا، ان کے جسم کی حیثیت منجمد خیال سے زیادہ نہیں تھی۔ تکمیل کی گئی تیسرے روز افطار کے لیے کچھ نہ تھا، ایک شرابی نے کھانا لا کر پیش کیا، اسی سے افطار کیا، مگر معدے نے غذا قبول کرنے سے انکار کر دیا، قے بن کر خارج ہوگی۔ صبح کو جب حضرت شیخ کو ماجرا بیان کیا، فرمایا وہ کھانا خماری تھا، اچھا ہوا خارج ہو، اب ضرورت ہے کہ طے کا ایک روزہ اور رکھو، غیب سے جو میسر ہے افطار کرو، روزہ اور طے کا روزہ، اور پھر طے کے روزے پر طے کا روزہ۔ اس کیفیت کا تصور مشکل ہے مگر تعمیل کرنا تھی۔ تیسرے روز افطار کا وقت آیا مگر غیب سے کچھ نہ آیا، رات گزرے، شدت سنگی سے مجبور ہو کر زمین پر ہاتھ مارا، چند سنگریزے ہاتھ میں چپک گئے، عطیہ غیب سمجھ کر منہ میں ڈال لیا مگر وہ شیریں تھے، خطرہ ہوا پھر کوئی فریب نہ ہو، فوراً اگل دیے۔ جب 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا، ہر مرتبہ شکر محسوس ہوئے تو سمجھا کہ یہی تحفہ غیب ہے۔ غیب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی، تحفہ غیب ملا بھی، لیکن زمین پر ہاتھ مارنا حصول کا ذریعہ تھا۔ یہ اضطراری صحیح تھی، اس کو اختیاری جد و جہد نہیں کہا جا سکتا۔ اختیاری جد و جہد پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے بلکہ الاسباب پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ محنت و کوشش کا نتیجہ اپنے اختیارات سے باہر ہے۔ علم کی بے راہ روی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اہل فلسفہ نے عقل و دماغ کو منتشر کرنے کے لیے جبر و اختیار کی بحث ایجاد کی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جس سرائے میں رہائش اختیار کی وہ سرائے بنچ فروشوں کی تھی۔ آپ کی ملاقات اس سرائے میں قیام پذیر مزدوروں سے اکثر و بیشتر ہوتی رہتی تھی۔ ان مزدوروں نے ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہمہ وقت قلم اور کتاب کو ہی دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا آپ تعلیم یافتہ انسان ہیں، اس لیے غور و فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان مزدوروں میں سے اگر کوئی آپ سے گفتگو کر لیتا تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان لوگوں میں 2 شخص محمد عمر اور زبیر بھی شامل تھے، جس سے آپ کی اچھی الیک سلیک ہو گئی۔ ان دونوں نے مولانا روم کے بارے میں بے شمار معلومات آپ کو دے دی۔ ایک روز یہ دونوں شخص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ اپنے حجرہ میں ہی مقیم رہتے ہیں۔ شہر میں ایک بلند چبوترا موجود ہے جو دریچہ عمرہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں شہر کے نامور علماء عمائدین جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اور لوگوں سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ مولانا روم بھی اکثر و بیشتر اس چبوترا پر تشریف لاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے ملاقات ہی ہو جائے۔
حضرت شاہ شمس تبریز نے ان کی بات سننے کے بعد ان کے ساتھ جانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ آپ نے عمدہ لباس زیب تن فرمایا اور قلم کتاب تھامے ان دونوں کے ساتھ دریچہ عمرہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بلند چبوترا ہے جس کے اطراف میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ اس چبوترے کے اطراف میں ہر قسم کے پھول موجود ہیں۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف علماء کرام سے ہوئی، لیکن مولانا روم کہیں نظر نہ آئے۔ چبوترے پر باقاعدہ مجلس کا آغاز ہوا تو تصوف و بحث شروع ہو گئی۔ اسی دوران محمد عمر نے بآواز بلند اعلان کیا، ہمارے درمیان آج علم و ادب کی نامور شخصیت شاہ شمس تبریز موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا۔ آپ نے اپنا مختصر تعارف فرمایا۔ علماء نے آپ سے علم القرآن کے بارے میں اظہار خیال کرنے کو کہا۔ آپ نے قدر توقف سے کام لیا اور پھر اپنی تقریر شروع فرمائی۔ بعد حمد و ثنا درود و سلام آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علم و قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کے پیغامات کو بھول ہی بیٹھے ہیں، دولت، دنیا، عیش و نشاط کو سجدے کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں اس بات کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان دولت اور عیش و عشرت میں ایسے گم ہو چکے ہیں کہ اب لوگ انہیں علم کی بجائے دولت ہی سے پہچانتے ہیں اور ان کی دولت کو ہی سلام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم اور اس میں موجود پیغام کو پہچاننا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ مسلمانوں کی دولت پرستی کی روش نے انہیں اب تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا علم حقیقت میں علم کا سمندر بحر بے کراں ہے۔ قرآن مجید کے علوم کا حصول ہر انسان پر واجب ہے اور اس کے علوم کسی ایک انسانی زندگی پر ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے، اگر جن اور انسان مل کر بھی کوشش کریں تو وہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ شاہ شمس تبریز نے علوم قرآن پر سیر حاصل بحث کی۔ آپ کی گفتگو کے دوران ہی مولانا روم تشریف لے آئے۔ انہوں نے آپ کی گفتگو سنی۔ جب آپ اپنی گفتگو کے اختتام کے بعد مسند ارشاد سے نیچے لائے تو آپ کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی۔ محمد زبیر نے آگے بڑھ کر آپ کو بتایا یہی مولانا روم ہیں۔ مولانا روم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کی تمام تقریر سنی، آپ کے پاس بہت علم ہے، میں جان سکتا ہوں آپ تبریز سے یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں محض آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے مولانا روم سے سوال کیا، حضرت آپ ملک روم کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی نے تمام عمر خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا اور نہ ہی کسی نے خبر دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح نوش فرمایا ہے؟ اگر وہ کھا لیتے اور وہ طریقہ حضور نبی کی سنت کے مطابق نہ ہوتا تو پھر اتباع سنت سے منحرف کہلائے جاتے۔ لیکن دوسری جانب حضرت بایزید بسطامی نے اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ اکبر، میری شان کس قدر بڑی ہے، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول گزرے ہیں اور حضرت بایزید بسطامی دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے اور عجز کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی کے ان دو قولوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی کو اپنی شان ایک خاص منزل پر ٹھہری دکھائی دیتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر وقت بلندی کی جانب ہوا کرتی تھی، لہذا آپ اپنی اس پستی پر استغفار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مولانا روم وہاں سے چل دیے۔ مولانا روم جب دریچہ عمرہ سے باہر نکلتے تو حضرت شاہ شمس تبریز ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئے اور سلام دریافت کرنے کے بعد دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ اتباع شریعت۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن مجاہدہ اور ریاضت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ پھر آپ نے ذیل شعر پڑھا۔ مولانا روم نے جب یہ شعر سنے تو آپ سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آپ میری مسجد میں تشریف لائیے تاکہ وہاں علوم قرآن اور دیگر علوم پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، میں ضرور آپ کی مسجد میں تشریف لاؤں گا۔
حضرت شاہ شمس تبریز اور مولانا روم کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں ہی مولانا روم حضرت شاہ شمس تبریز کے علم اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو چکے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ نے مولانا روم کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت بہاؤالدین نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ بہاؤالدین کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ بھی شامل ہیں۔ مولانا روم 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات خواجہ فرید الدین سے ہوئی، اسی وقت مولانا روم بھی آپ کے ہمراہ تھے، جس وقت اس کی عمر 6 برس تھی۔ خواجہ فرید الدین عطار نے حضرت مولانا روم کو دیکھ کر حضرت بہاؤالدین کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور نہ ہی دینی علوم سے بہرہ ور فرمائیں۔ حضرت بہاؤالدین کی خصوصی توجہ سے مولانا روم نے دینی علوم اور تمام مروجہ دینی کتب پر دسترس اور عبور حاصل کیا۔ مولانا روم کی عمر ابھی 18 برس تھی۔ آپ کی شہرت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دوران شاہ روم علاء الدین کیقوباد نے آپ کی شہرت سن کر آپ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ علاء الدین کیقوباد کی دعوت پر روم کے شہر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا روم ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے فیض یاب ہے اور وصال حق کے لیے بیتاب۔ آپ کا دور قتل و غارت گری اور آپ کی عمر ابھی 11 برس ہی تھی، تاتاریوں کا فتنہ شروع ہو گیا۔ آپ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کا قتل کیا گیا۔ مذہبی منافرت بہت زیادہ تھی۔ اسی دوران میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ فرید الدین عطار اور حضرت شیخ محی الدین عربی اور حضرت بو علی قلندر جیسے نابغہ روزگار اللہ پیدا ہوئے۔ مولانا روم کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون نام کی خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک بااثر شخص کی بیٹی تھی۔ اس سے مولانا روم کے 2 بچے علاء الدین چلبی اور سلطان ولد تولد پیدا ہوئے۔ مولانا روم کی خدمت میں بے شمار علماء دین طلباء حاضر ہوتے، آپ سے علمی مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے کونیا میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ کو روحانی تعلق حضرت شیخ برہان الدین سے حاصل تھا۔ آپ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا۔ لوگ آپ کی تقاریر کو تحریر فرمایا کرتے تھے، اس کی کتابت فرمایا کرتے تھے۔ مولانا روم کی مسجد کی ایک خاصیت اس مسجد سے ملحق کتب خانہ تھا، جہاں بے شمار علمی کتابیں موجود تھی۔ آپ کے مکتب میں روزانہ بے شمار کتب آتی اور بے شمار کتب علماء کرام ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ مولانا روم کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے۔ آپ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ کے شاگرد لکھا کرتے تھے اور جنہیں بعد از یکجا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا۔ مولانا روم کی جب حضرت شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو آپ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کو عشق کی آگ میں جھونک دیا، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ پر بے شمار راز اسرار الہی کے افشاں ہوئے۔ آپ خود اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب سے حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی ہے، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ اور روحانیت کی آگ سے پختہ کر ڈالا ہے۔ مولانا روم کے صاحبزادے سلطان ولد سے منقول ہے کہ میرے والد کی رہنمائی تصوف کے میدان میں حضرت شاہ شمس تبریز نے کی، اور جب ایک طویل مدت کے بعد میرے والد بزرگوار نے حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھا تو ان پر کائنات کے تمام راز افشاں ہوئے۔ انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو پردے میں تھا اور جو کچھ سنا جو اس سے قبل کسی نے نہیں سنا تھا۔ مولانا روم نے 672 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کو کونیا میں ہی مدفن کیا گیا۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی کا ایک نام نمایاں ہے، جس کا شمار برصغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔
حضرت شاہ شمس تبریز مولانا روم کی دعوت پر ان کی مسجد تشریف لائے۔ جس وقت حضرت شاہ شمس تبریز مسجد میں پہنچے تو اس وقت مولانا روم حسب معمول اپنی کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا روم سے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہیں؟ مولانا روم نے جواب کے کہا میں نے قریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا روم سے دریافت کیا کہ آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ کو بہت آگاہی حاصل ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن مجید کا حرف اولین کون سا ہے؟ مولانا روم نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ تو الف ہی ہوگا یا پھر قاف ہی پہلا حرف ہے۔ پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جواباً فرمایا کہ آپ عالم دین ہیں، آپ نے بے شمار کتبی قرآنی علوم پر تحریر فرمائی ہے، لیکن آپ قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ مولانا روم نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا حضرت آپ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے بھی آگاہ فرما دیجئے۔ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئی؟ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کی تمام کتب کو تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا روم نے جب اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا دیکھا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ شاہ شمس تبریز سے کہنے لگے کہ آپ نے میرا سارا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا، اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ پھر تو آپ عالم نہ ہوئے اور نہ ہی آپ کو مولانا کہلانے کا حق حاصل ہے، کیونکہ آپ تو قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ ہی نہیں۔ مولانا روم نے روتے ہوئے درخواست کی کہ آپ میری کتب کو تالاب سے نکال دیں، مجھے قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہی بخش دیں، میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کرنے کے بعد آپ کا غلام بے دام ہو جاؤں گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے دریافت کیا مولانا صاحب آپ اپنے علم سے اندازہ لگا کر بتائیے قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہو سکتا ہے؟ مولانا روم نے عرض کیا میرے نزدیک عربی حرف الف ہی قرآن مجید کا پہلا حرف ہے۔ شاہ شمس تبریز نے فرمایا عربی حرف الف کی گرامر میں کم و بیش 18 اقسام بیان ہوئی ہیں، آپ کی مراد کس الف سے ہے؟ مولانا روم نے جواب دینے کے بعد بجائے پوچھا حضرت اگر الف قرآن مجید کا پہلا حرف نہیں تو پھر آپ مجھے پہلا حرف بتا دیجئے۔ مولانا روم شاہ شمس تبریز کی بات سنی، ایک مرتبہ پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ مولانا روم نے عرض کیا میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل حروف 3,23,760 ہیں اور کلمات کی کل تعداد 86,430 ہے، جبکہ آیات کی کل تعداد 6,666 ہے۔ چنانچہ 3,30,760 حروف میں سے یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ عربیوں میں الف لام کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ہر لفظ کے شروع میں یہ الف لام کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن مجید کو القرآن الحکیم کہتے ہیں۔ الف لام ایک اضافہ ہے جو اضافت توصیفی کہلاتا ہے، جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے، اسے اسم معرفت بھی کہتے ہیں، جو انعام اور نعمت کے معنی ہے۔ اللہ کے اسم اعظم کا حرف اولین سب سے پہلے حضرت آدم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، مگر بے ترتیب جدول اور قرآن مجید کا حرف اول نہیں ٹھہرا۔ مولانا روم نے شاہ شمس تبریز کا کلام سنا تو حیران ہوتے ہوئے عرض کیا میرے علم کے مطابق اسم اللہ کے لیے قدیم زمانہ میں 4 حروف استعمال ہوئے تھے، اول الاحیاء، دوم الوحیاء، سوم اللہ اور چہارم اللہ۔ آپ ان کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا الاحیاء مہرانی زبان کا لفظ ہے، الوحیاء لاطینی زبان کا لفظ ہے، اللہ مصری زبان کا لفظ ہے، جبکہ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ عز و جل کی صفات کے بارے میں تمام صفات الفاظ حیران کن ہیں تو تمام جملہ موجودہ مرکبات جملہ فلک الافقاں المکان، تمام جہانوں کا مالک حقیقی وہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام مخلوق مل کر بھی اس کی شایان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ پس حرف
الف اور اسم مبارک اللہ کے فیوز و برکات بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ مولانا روم نے حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سننے کے بعد عرض کیا، حضرت پھر قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ ہم تو بہت بعد کے ہیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہا کرتے تھے، جن میں جن و انسان ہر مخلوق شامل تھی، کہ ملک سبا سے تخت بلقیس کو کون جدا کر سکتا ہے؟ تو ایک جن نے کہا، ملک سبا کا فاصلہ قریباً 6000 میل کا ہے، اس لیے وہ اسے ایک ماہ میں اٹھا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا، میں بہت جلد اس کا تخت اپنے سامنے چاہتا ہوں۔ اسی دوران ایک صاحب علم شخص نے کہا، حضور میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، آپ اپنا رخ دوسری جانب کیجئے، تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنا رخ پھیرا، اس صاحب علم نے اسم اعظم پڑھا، فرشتوں نے تخت بلقیس زمین سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ موڑا تو تخت بلقیس سامنے موجود تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسم اعظم ہر سالک کو آسمان سے عطا نہیں ہوتا۔ شاہ منصور کو اسم اعظم عطا ہوا تو عین الحق کہتے ہوئے انہوں نے اپنی کھال اتروا لی، لیکن ان کی مستی کم نہ ہوئی۔ شاہ منصور عاشق رسول تھے، دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکل پڑتے اور شام مغرب کے بعد گھر لوٹتے۔ شاہ منصور کی ایک بہن تھی جس کا نام عین تھا اور نہایت خوبصورت تھی۔ بستی کے ایک لڑکے نے شاہ منصور کی بہن کی ایک جھلک دیکھ لی، اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ اس لڑکے نے دن رات شاہ منصور کے گھر گزارنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح پھر عین کا دیدار ہو سکے۔ ایک رات وہ لڑکا گھر کے باہر موجود تھا، اس نے دیکھا عین رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلی اور تیز تیز قدموں کے سامنے گھر کے عقب میں واقع ایک ویران جنگل میں چلی گئی۔ اس لڑکے نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اسے جنگل میں داخل ہونے کے بعد کہیں اسے نظر نہ آئی۔ وہ لڑکا ناکام واپس لوٹ آیا۔ یہی منظر دوسرے دن دیکھا، لیکن عین انہیں جنگل میں کہیں نہ ملی۔ اگلے روز دونوں لڑکوں نے صلاح مشورے کے بعد ایک اور لڑکے کو ساتھ ملا لیا اور گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عین کے ہاتھ پاؤں جو کہ اریاں تھے، وہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ یہ تینوں لڑکے اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ عین ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ان تینوں نے ایک مرتبہ پھر جنگل میں اسے تلاش کیا، لیکن ناکام رہے۔ تینوں دوستوں میں یہ بات طے ہوئی کہ وہ اس کا ذکر شاہ منصور سے کریں گے۔ اگلے روز شاہ منصور روزمرہ کی تبلیغ کے سلسلے میں بازار پہنچے۔ لڑکے نے جو عین کے عشق میں جل رہا تھا، اس نے آپ کو اپنی دکان میں بلا لیا اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ نیز کہا کہ میں اکیلا نہیں، یہ دونوں دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں، آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے گھر والے دین پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ شاہ منصور نے بات سنی، انہوں نے ارادہ کیا وہ ایک مرتبہ اپنی بہن کو ضرور دیکھیں گے کیا کرتی ہے۔ آپ نے اپنی سستی کو بھگانے کے لیے اپنی ہتھیلی زخمی کی اور اس پر نمک ڈال کر بستر پر لیٹ گئے۔ زخم پر نمک ڈالنے کی وجہ سے نیند دور تھی۔ آپ نے دیکھا رات کے پچھلے پہر عین بستر سے اٹھی اور سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو اچھی طرح اوڑھ کے گھر سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف چل دی۔ شاہ منصور اٹھے اور مناسب فاصلہ سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ عین دھیرے دھیرے جنگل میں داخل ہوئی، شاہ منصور بھی جنگل میں داخل ہوئے۔ اس وقت موسم نہایت سہانا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جنگل کے پھولوں کی خوشبو چکرا رہی تھی جس سے شاہ منصور مہک اٹھے۔ آپ بہن کے تعاقب میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک صاف ستھرے میدان میں پہنچ گئے۔ عین میدان کے درمیان میں رک گئی، آپ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے۔ فضا اس وقت پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ دفعتاً شاہ منصور کو خیال آیا، یہ کوئی عام جگہ نہیں۔ ابھی یہ خیال دل میں گزر رہا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ ابھی گھوڑے نزدیک نہ پہنچے تھے کہ ایک جن نمودار ہوا جس نے میدان میں ہیرے جواہرات سے مزین سونے کی بہت سی کرسیاں میدان میں لگا دیں۔ جب وہ کرسیاں لگا چکا تو نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر عین کے سامنے
کے ساتھ قافلے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران شاہ منصور کے کانوں میں آواز سنائی دی کہ اے غافل ہوشیار ہو جا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، درود شریف کی کثرت شروع کر دے۔ شاہ منصور نے آواز سنی، بے اختیار دونوں ہاتھ باندھ کر مؤدب ہو گئے اور درود شریف کی کثرت شروع کر دی۔ اسی دوران قافلہ آن پہنچا۔ قافلے میں حضور نبی کریم کے ہمراہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم کا گھوڑا میدان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا۔ خلفائے راشدین نے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور سب سے بڑی منکش کرسی پر جا کر بٹھا دیا۔ جیسے ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کرسیوں پر تشریف فرما ہوئے، عین نے سب کی خدمت میں شربت کے گلاس شروع کر دیے پیش کیے۔ جب عین سب کو شربت دے چکی تو حضور نے فرمایا کہ عین ایک گلاس تم بھی پی لو اور ایک جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان کو دے آؤ۔ عین نے حضور کے فرمان کے مطابق اپنے حصے کا گلاس پی لیا اور دوسرا گلاس لے کر جھاڑیوں کے پاس پہنچی۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اچانک عین کے منہ سے نکلا، لو سولی جوگے تم بھی شربت کا گلاس پی لو۔ شاہ منصور نے عین کے حق سے شربت کا گلاس لے کر پیا تو ان کی عقل جاتی رہی۔ حضور نبی کریم کا قافلہ میدان سے جا چکا تھا، عین گھر لوٹ چکی تھی۔ حضور نبی کریم اور صحابہ کرام کا دیدار، ساتھ ہی شربت کا گلاس۔ شاہ منصور کے حواس کھو چکے تھے۔ شاہ منصور نے عین الحق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا، یعنی عین سچی ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور جنگلوں بیابانوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ شاہ منصور کو بیابانوں جنگلوں میں پھرتے مہینے گزر گئے۔ جسم پر کپڑوں کے نام پر چند چیتھڑے بچے تھے، بال بے تحاشا بڑھ کر شانوں سے لٹک رہے تھے۔ غسل نہ کرنے کی وجہ سے جسم مٹی گندگی کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ آپ عین الحق کا نعرہ لگاتے رہے اور کھانے کا ہوش تک نہ رہا۔ ایک روز ایک مولوی صاحب نے دیکھا شاہ منصور عین الحق کا نعرہ لگا رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر ساتھ لے گئے، نہلانے کے بعد صاف ستھرا لباس پہنایا اور اپنی امامت میں نماز پڑھائی۔ مولوی صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو شاہ منصور سے کہنے لگے کہ تم خود ہی خدا بن گئے، یہ شرک ہے، مجھے تمہارے بارے میں علم ہے، تم اپنی بہن پر عاشق ہو، لہذا میں تمہیں اپنے قاضی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مولوی صاحب کے حکم سپاہی شاہ منصور کو پکڑ کر لے گئے۔ شبلی شاہ منصور کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے تمام رازوں سے واقف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا شاہ منصور کو تختہ دار پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، رسول کا عاشق ہے، لیکن کسی نے اس کی آواز پر توجہ نہیں دی۔ اگلے روز شاہ منصور کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جس وقت شاہ منصور کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اس وقت لوگوں نے اسے پتھر مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ شاہ منصور نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ مولانا روم نے جب شاہ منصور کا قصہ سنا آپ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ شاہ شمس تبریز مولانا روم کے دل میں عشق کی چنگاری پیدا کرنے کے بعد چل دیے۔ مولانا روم نے شاہ شمس تبریز کے جانے کے بعد اپنے کپڑے پھاڑ دیے، جنگلوں میں نکل گئے، جس کی وجہ سے آپ کے شاگرد نہایت مایوس ہو گئے۔ مولانا روم 3 سال تک جنگلوں بیابانوں میں دیوانہ وار گھومتے رہے۔ 3 سال بعد شاہ شمس تبریز اس جنگل میں چند لوگوں کے ہمراہ گزرے۔ مولانا روم جب آپ کو دیکھا بھاگتے ہوئے قدموں میں گر پڑے۔ شاہ شمس تبریز نے ساتھ موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مولانا روم ہیں۔ آپ نے مولانا روم کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی آپ نے مولانا روم کو سینے سے لگایا مولانا روم کا سینہ روشن ہو گیا اور دیوانگی کی کیفیت جاتی رہی اور نظروں کا حجاب دور ہو گیا۔ اسی دوران مولانا روم کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئی، گلے سے لگ گئیں۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا روم کو بیٹیوں کے سپرد کیا۔ بیٹیوں نے آپ کو گھر لا کر نہلا کر نہایت عمدہ لباس پہنایا، انہیں مکتب میں ان کی مسند پر بٹھایا۔ شاہ شمس تبریز تشریف لائے، مولانا روم کے ساتھ ہی مسند پر تشریف فرما ہو گئے۔ مولانا روم کی دیوانگی شاہ شمس تبریز کے گلے سے لگاتے ہی جاتی رہی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر شاہ شمس تبریز سے اصرار کیا کہ مجھے قرآن مجید کا حرف اول عطا کیا جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا روم کو حوصلہ دیا اور فرمایا قرآن مجید کا حرف اول ضرور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ فرما کر شاہ شمس تبریز چلے گئے۔ اگلے روز بروز
جمعۃ المبارک شاہ شمس تبریز ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ مولانا روم نے آپ کو ممبر پر بٹھایا اور جمعہ کا خطبہ بیان کرنے کی استدعا کی جس میں قرآن مجید کا حرف اول بھی موجود ہو۔ شاہ شمس تبریز ممبر پر بیٹھے اور خطبہ شروع کر دیا۔ میں اپنے شاگردوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے مولانا روم کو طویل جدائی کے بعد ایک مرتبہ پھر پا لیا۔ عربی زبان میں حروف کے متعلق بحث بہت مشکل امر ہے اور آج تک علماء کرام بھی ان حروف کو زیر بحث لا چکے ہیں، اس لیے وہ علم کی پیاسوں کی پیاس بجھانے سے عاجز رہے۔ ان علماء کو بھی معلوم نہیں یہ حروف کہاں سے وارد ہوئے کرو اور یہ حروف کس زبان کے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں، قرآن مجید میں ان الفاظ کی شان نزول کس لحاظ سے ہے۔ آئیے عربی قواعد و ضوابط گرامر کو قرآن مجید کی بنیاد بنائیں اور قرآن مجید کے حروف ان کی اشکال و حرکات کو مد نظر رکھیں اور پھر ان کے شان نزول کو مقدم رکھیں تاکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح تفسیر بیان کیے جا سکے۔ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل کی گئی آخری کتاب ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح منقبت پر مشتمل ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں نے بھی جو ترقی کی وہ قرآن مجید کی مدد سے کی، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، خواہ وہ اشیاء آسمانی ہوں، زمینی ہوں، اور اس کلام پاک میں تخلیق کائنات سے لے کر روز محشر تک کے تمام انسانوں جانداروں کا احوال موجود ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتب صحائف سے افضل ہے، اس لیے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل کیا گیا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوہ طور کی قسم، روشن کتاب کی قسم، اس منشور کی قسم جو اموع اوراق پر تحریر کیا گیا ہے۔ پس جس کتاب کی قسم اللہ خود کھا رہا ہو، اس کی شان میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کتاب میں زمانہ قدیم کے حروف بھی موجود ہیں اور زمانہ جدید کی اصلاحات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید علوم قدیمی اور علوم جدید دونوں پر احاطہ فرمایا گیا، پس دیکھنے والی آنکھ اور تحقیق کرنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں صاحب خلق عظیم کے لقب سے نوازا، یعنی حضور نبی کریم کا اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے اخلاق سے افضل ہے۔ اللہ نے آپ کو روشن کتاب عطا فرمائی، آپ کو قرآن مجید کے حروف کی صورت میں اسم اعظم عطا فرمایا ہے۔ آپ کے خلق کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں۔